اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حاضرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت عمر اور حضرت ابی ذر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے اور بہت سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر قرآن پاک کی چند آیتیں سن لی۔ اس وقت ان کے دل میں آیا کہ یہ سب کچھ تو حق ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے عقائد پہ قائم رہے۔ حتیٰ کہ ایک روز حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے۔ وہ جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، عمر کہاں چلے، کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ یہ سن کر حضرت عمر نے اس شخص سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ عمر، میں تمہیں حیرت کی بات نہ بتاؤں کہ تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی نے بھی تمہارا دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نہایت غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچے تو گھر میں حضرت خباب سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ چھپ گئے اور ان کی بہن نے وہ صحیفہ چھپا دیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں سن رہا تھا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ ان کے بہنوئی کہنے لگے، اچھا عمر، یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ما سوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن بچانے کے لیے آئیں تو بہن کو بھی اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس پر بہن نے جوش غضب میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر حضرت عمر کو ندامت ہوئی اور کہنے لگے، اچھا وہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، ذرا میں بھی تو پڑھوں۔ ان کی بہن بولی، تم ناپاک ہو اور اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے غسل فرمایا اور بسم اللہ پڑھی اور اس صحیفہ کو پڑھ کر کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں سے آیات قرآن کی تلاوت کی اور کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ جناب خباب کہنے لگے کہ عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا جمعرات کی رات تمہارے لیے کی تھی یہ وہی دعا ہے۔ پھر بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، کوہ صفا پر۔ حضرت عمر نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے پہ دستک دی۔ ایک آدمی نے دیکھا اور فوراً کہا کہ عمر تلوار پکڑ کر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر وہ بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی نازل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور تلوار سمیت عمر کو پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہ ہوگے جب تک اللہ تم پر ایسی ذلت نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پہ نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و تقویت عطا فرما۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت عمر کے قبول اسلام پر اس گھر میں اتنی زور سے تکبیر گونجی کہ مسجد حرام تک آواز جا پہنچی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ چنانچہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صفوں میں لے کر نکلتے، ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر ہوتے۔ ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اٹھتا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قریش نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی جو آج تک نہ لگی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کا لقب فاروق پڑ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے اور اس کے گرد بیٹھتے اور جو ہمیں تنگ کرتا اس سے انتقام لیتے۔ ناظرین کرام، اب کچھ ذکر حضرت ابی ذر کے اسلام لانے کا۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی شان والے صحابی تھے، بہت بڑے زاہد، عابد، متقی اور عبادت گزار تھے۔ وہ اس قدر متوکل علی اللہ تھے کہ اگلے دن کے لیے کھانا بھی نہ بچا کر رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت اگلے دن کے لیے کھانا بچا کر رکھنے کی، اور اپنے لیے کپڑوں کا دوسرا جوڑا نہ بناتے تھے۔ حضرت ابی ذر خود بھی شان والے تھے اور اسلام بھی شان والا ہے۔ حضرت ابی ذر کے ایک بھائی کا نام انیس تھا جو کہ بہت بڑا شاعر تھا۔ حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ جب ان کو خبر ملی کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوا ہے اور وہ عجیب کلام پڑھتا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ اس کلام کو سن کر آؤ۔ یہ لوگ چونکہ بنی غفار سے تھے اور قریش اس وقت مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ آنے والا شخص کسی دوسرے قبیلے کا ہے تو اسے مار دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے تو گئے مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی اور وہ واپس آ گئے۔ اب حضرت ابی ذر غفاری خود گئے اور انہوں نے کسی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ 3 دن تک حضرت ابی ذر نے کچھ نہ کھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف زمزم پی لیتا تھا۔ حضرت ابی ذر ایک رات حرم کے صحن میں بیٹھے تھے کہ کعبۃ اللہ کے پاس 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے وہاں موجود 2 بتوں جن کے نام نائلہ اور اسحاق تھے ان کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ابی ذر جانتے تھے کہ یہ دونوں بت پہلے انسان تھے جن کے نام نائلہ اور اسحاق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا اور بت بنا دیا، اور مشرکین نے عبرت کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ مشرکین نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت ابی ذر نے ان عورتوں کو ان بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو یہ ان عورتوں کو ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو خود بدکار ہیں، تم ان کی پوجا کر رہی ہو۔ وہ عورتیں وہاں سے بھاگ گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، اور روتی ہوئی باہر بھاگی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کعبۃ اللہ میں تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان عورتوں نے کہا کہ کعبہ کے صحن میں ایک شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور انہیں گالیاں دے رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر حضرت ابی ذر کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں محمد ہوں اور یہ ابو بکر ہیں۔ حضرت ابی ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ ہی سے ملنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، کل صبح ہم لوگ یہاں آئیں گے، ہمارے ساتھ کچھ فاصلہ رکھ کر چلنا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے روز حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جناب ابی ذر دار ارقم پہنچ گئے۔ یہ دار ارقم بن ابو الارقم مخزومی کا گھر تھا جس کو تبلیغ و عبادت کا خفیہ مرکز بنایا گیا تھا۔
اور یہ ان مشرکین کے مظالم سے بچنے کے لیے نگاہوں سے دور کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ جب حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو فرمایا، حضور مجھے اسلام پیش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا اور حضرت ابو ذر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر نے اللہ کا کلام سنا تو انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان فرما دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ سننا تھا کہ قریش نے انہیں اتنا مارا کہ ادموا کر دیا، اور حضرت عباس نے آ کر انہیں قریش سے بچایا۔ حضرت ابو ذر اپنے قبیلے واپس آ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو تب یہ ان سے آ کر ملے، اور اس وقت تک یہ تقریباً اپنے آدھے قبیلے کو تبلیغ کر کے مسلمان کر چکے تھے۔ حضرت ابو ذر کے زہد و تقوی کا عجیب ہی عالم تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پر گئے اور حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر نہ آیا؟ اور 2 مرتبہ پوچھا کہ ابو ذر نہ آئے۔ ایک روز ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو دھول اڑتی نظر آئی جیسے کوئی سوار آ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن ابو ذر، اللہ کرے یہ ابو ذر ہو، اور ابو ذر ہی حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تو بھی عجیب آدمی ہے، قافلہ چلایا اور تو اکیلا رہ گیا تھا، تو علیحدہ ہی زندگی گزارے گا اور علیحدہ ہی تجھے موت بھی آئے گی۔ حضرت ابو ذر اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے بہت الگ تھلگ رہتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ابو ذر مدینہ سے قریب ایک بستی میں جا کر رہنے لگے، چشمے کا پانی پیتے، اور کوئی مدینے سے آنے والا آتا اور کھجوریں دے جاتا۔ آپ اور آپ کی بیوی وہاں اکیلے رہتے تھے۔ جب کوئی قافلہ وہاں آتا تو اس کو دین کی تبلیغ کرتے۔ جب حضرت ابو ذر کی موت کا وقت آیا تو بیوی بڑی گھبرائی کہ میں اکیلی کیا کروں گی، تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ تم رہو گے بھی اکیلے اور مرو گے بھی اکیلے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا، اور جو پرانی چادر ہے اس میں مجھے لپیٹ کر باہر رکھ دینا، جنازہ پڑھنے والے آئیں گے اور جنازہ پڑھ لیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر میں مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک میت پڑی ہے تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آج حضور کا پروانہ فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔